پکانے والا الگ ہے, کھانا پکانے والا الگ ہے. پھر ہمارا جو وہاں پر ہمارے رضاکار کام کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ کھانا وہاں پر فراہم کرتے ہیں ہر خیمے میں جا کر. سحری افطاری کا مکمل انتظام تھا. تو اس طریقے سے بالکل وہاں پر جو آرگنائز طریقے سے. اچھا ایک چیز اور یہیں پر پوچھوں گی میں آپ سے, اب جبکہ سردیاں آ رہی ہیں جی جی تو چھت کا ہونا بہت ضروری. اس میں یہ بھی خوف ہوگا کہ لوگ پھر سردی سے بچنے کے لیے چولہے پھر لکڑیاں جلائیں گے یا اپنے آپ کو تاپیں گے کوئی کسی طرح کی آگ سے. ایک یہ کہ چھت کا کیا ہوگا انتظام, وہ جو گھر آپ نے پلان کیے ہیں اور بہت اکنامیکل ہیں, 50,000 کا ایک گھر, اور آپ بھی مجھے بتائیے کیونکہ آپ بھی اسی پہ کام کر رہی ہیں. وہ جو میں نے آپ کی جو لاسٹ میٹنگ اٹینڈ کی تھی اس میں یہی ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ گھروں کو اکنامیکل کیسے کیا جائے. میرا یہ سجیشن تھا کہ ایک اڈاپٹر ولیج کیا جائے. جی جی بالکل. میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ایک جس میں جو ایک ولیج کو اڈاپٹ کریں, اس میں وہ 8 گھروں کا یا 12 گھروں کا ایک سسٹم ہو جس میں ٹوائلٹ ہو, جس میں کچنز ہوں, اور کچنز کھلے نہیں ہونے چاہیے, ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے تاکہ سردیوں میں بھی کام آ سکیں. نہیں تو وہ گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں, اس سے دھوئیں سے پھر خواتین جو ہیں ان کو تبدک یعنی کہ ٹی بی ہونے کا مرض لاحق ہو جاتا ہے. اور ٹوائلٹس ہونا بہت ضروری ہیں کیونکہ جب کھیتوں میں جاتے ہیں تو بچیاں ریپ ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمیں سب کچھ اب ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم یہ سارا انفراسٹرکچر ودن اور ایک ہینڈ پمپ کے ساتھ, ٹیلی فون اور بجلی کے ساتھ ہم انہیں دے سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ سب پلیز مجھے. سمینہ آپ نے بالکل جو بڑی تفصیل سے بتایا, ایک بات ہم نے بہت اچھی کی تھی اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نقطہ نظر رہنا چاہیے کہ جو جانوروں کا فضلہ ہوتا ہے اس کی جو پاتھیاں بنا کے لگاتے ہیں تو وہ ایک بہت یوزفل مینیور ہے جو صرف جل جاتا ہے پھر خاک ہو جاتا ہے. تو اس کو بھی یوز کرنا چاہیے زراعت کے لیے, اور الٹرنیٹیو ڈیولپ کرنا چاہیے اس کے لیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ آپ اپنی سورج کی روشنی سے بھی بجلی پیدا کریں, آپ ونڈ سے انرجی پیدا کریں. یہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ نئے گھر جو ہم بنا رہے ہیں ان میں یہ فیسلٹیز ہوں. جی اس میں جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن تیسرا فیز جو مستقل بحالی کا ہے جس میں لانگ ٹرم پلان ہے, اس میں سب سے پہلے جو ان علاقوں میں جو ڈیزاسٹر آیا ہے اس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جو بچے یتیم ہو گئے, بے سہارا ہو گئے, جن کے والدین اس ڈیزاسٹرز میں ضائع ہو گئے ہیں, بہہ گئے ہیں سیلاب میں, ان کی مکمل تعلیم و کفالت جو ہے وہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذمہ ہوگی, اور ایون کہ ان کے شادی تک کے اخراجات منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن بیئر کرے گی. اور ان علاقوں میں جو اسکولز قائم کیے جائیں گے اور ان علاقوں کے جتنے بھی متاثرہ بچے ہیں, ہمارے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت جو اسکولز ہیں اس وقت 600 سے زیادہ اسکولز اس وقت پورے ملک میں کام کر رہے ہیں, ان میں بچوں کی تعلیم فری ہوگی. یہ اعلان تو مستقل بنیاد پر کیا گیا ہے. دوسرا اس کے علاوہ جو یہ گھروں کا آپ بتا رہے تھے, یہ ہم نے ایک گھر پلان کیا ہے جس میں ایک کمرہ ہے 12x15 کا, اور ساتھ میں اس کے ایک سین ہے, اس کے ساتھ ایک کچن دیا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے آگے ایک وہ سین کھلا سین دیا ہے, اور ٹوائلٹ اندر ہی دیا ہے. اس میں ہم نے فیزیبلٹی جو بنائی ہے, منہاج اپنا گھر کے اسکیم کے طور پر ہم اس کو شروع کریں گے, اس کی فیزیبلٹی صرف 50,000 روپے کی بنتی ہے, اور یہ 50,000 میں اینٹوں کی دیواریں ہوں گی. جی اینٹوں کی دیواریں ہیں, اور اس میں چھت جو ہے یہ اس کا چادر کا چھت ہوگا, گارڈر اس میں لگیں گے, اور جو لیبر ہیں ہم اس کو لوکلی جنریٹ کریں گے, جو وہاں کے لوگ ڈیزاسٹر پیپلز اپنا گھر خود بنائیں گے, اپنی مدد آپ کے ٹیکنیکل اسٹاف ہم فراہم کریں گے. تو یہ ہم نے پورا پلان کیا ہے, اور انتہائی سستے ترین مطلب کہ وہ فیزیبلٹی ہے. اور یہ کتنے گھر ہوں گے جن میں ایک سکول ہوگا اور ایک ڈسپینسری بھی ہونی چاہیے؟ جی اس میں ہم نے 25 سے 30 گھر اس طریقے سے کہ ایک ولیج بن جائے اپنا, اور اس میں اسکول بھی ہو, اس میں ڈسپینسری بھی ہو, دیگر فیسلٹیز بھی ہوں. جیسا کہ میڈم نے بتایا کہ ان علاقوں سے ہٹ کر ہو, کہ جن علاقوں جو سیلاب زدہ علاقے ہیں, نشیبی علاقے ہیں, ان علاقوں سے ہٹ کر گورنمنٹ ایسی پلاننگ کرے جس میں ان جگہوں پر. اچھا جو لوگ روزگار کرتے تھے اپنا, یہ بھی سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ روزگار تھا, اگر اس کا روزگار کھیتی باڑی تھا, اگر اس کا روزگار لکڑی کا کام کرنا تھا, یا وہ سلائی کڑھائی کا, یا کوئی بھی روزگار تھا, وہ روزگار کیسے مہیا کریں گے ہم کو اکنامکلی اپنے پیروں پر دوبارہ کیسا کھڑا کریں؟ یہ میرا خیال ہے یہ سوال پوچھنا ہے امجد ثاقب صاحب سے پوچھتے ہیں. یہ کس طرح ہم کریں گے لوگوں کو؟ دیکھیں جیسے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ تو وہاں پر لوگ اکثر اس کو میں یہی سوال آپ سے پوچھوں گا بخاری صاحب کہ ہاؤ آر یو فنڈنگ یور سیلف, کہ مطلب فنڈ کس طرح جمع ہو رہا ہے, کون لوگ فنڈ کر رہے ہیں, اور ابھی تک
جی آپ نے کتنا فنڈ ڈسپرس کیا اور آپ کو کیا اور ایکسپیکٹیشن ہے اور کس طریقے سے اگر کوئی آپ کو سپورٹ کرنا چاہے آپ کو فنڈ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اخوت کے ہی پیٹرن پہ آپ بھی کچھ کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل. اس وقت جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم نے بالکل اس طرح منہاج روزگار اسکیم کے نام سے اس طرح پلان کیا ہے کہ جو ڈیزاسٹرز ایریا میں جن لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں ان کو باضابطہ کاروبار پر ان کو کھڑا کریں گے اور ان کو اسی طریقے سے قرض حسنہ دے کر ان کو جو ہے ان کے کاروبار کو لانچ کریں گے. اور اس کے علاوہ جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 20,000 فیملیز کو اڈاپٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، ان 20,000 فیملیز جب تک اپنے پاؤں پر مکمل طور پر کھڑی نہیں ہو جاتی اس وقت منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ان کو مکمل راشن فراہم کرتی رہے گی، ان کو مکمل چھت فراہم کرے گی. یہ اور اس کی رجسٹریشن بھی باضابطہ طور پر شروع ہو گئی ہے اور اس کی میکسیمم جیسے پختونخوا کا علاقہ ٹرانسپیرنٹ ہے، سب دیکھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پر آپ www.welfare.org پہ جا کر دیکھیں، اس میں آپ کو ساری ڈیٹیلز ملیں گی. اپ ڈیٹ اس کی ساتھ ساتھ ہماری چل رہی ہوتی ہیں، تو اس پہ آپ اپنا کوئی ڈونیشنز اگر دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے. اور جن فیملیز کی ہم باقاعدہ رجسٹریشن کر رہے ہیں وہ بھی ہماری ویب سائٹ پر موجود ہوتی ہیں. اور جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو ریلیف دے رہے ہیں وہ بھی اس کو ٹائم ابھی تک کتنے ہیں؟ ہاؤ مچ منی ہیو یو؟ اس وقت منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت 12 کروڑ سے زیادہ کا ریلیف ہم نے دیا ہے اور تقریباً 205 جو ٹرکس ہیں ان کے اجناس جس میں راشن ہے، آٹا، چینی، دال، چاول، اس طرح کے اجناس ان علاقوں میں تقسیم ہو چکی ہیں. آپ کے پاس رضاکار کتنے ہیں؟ ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں؟ یہ کام تقریباً ہمارے پہلے دن سے لے کر آج تک 12,000 رضاکار اور کارکنان ہمارے جو ہیں وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ہدایت پر دن رات اپنا کام کر رہے ہیں. اور ہمارا جو تنظیمی نیٹ ورک یونین کونسل کی لیول کی سطح پر ہے. اب جس طرح فیصل آباد کی تنظیم ہے یا اس طریقے سے اور کئی تنظیمات ہیں، اسلام آباد کی تنظیمات ہیں، وہ فنڈ جنریٹ کر رہی ہیں اور ان علاقوں میں پہنچا رہی ہیں. جیسے نوشیرہ میں ہماری خیمہ بستی لگی ہوئی ہے، خوڑا خٹک میں لگی ہوئی ہے، آگے راجن پور، فاضل پور اور محمد پور میں 3 خیمہ بستیاں لگی ہوئی ہیں. یہاں شکارپور جو سندھ کا علاقہ ہے وہاں پر خیمہ بستی لگی ہوئی ہے، لاڑکانہ میں لگی ہوئی ہے. ابھی سعید آباد کا علاقہ ہے یا 7 کا علاقہ ہے جن علاقوں میں ابھی ریسکیو کی ضرورت ہے، وہاں لوگ ابھی تک سیلاب میں گرے ہوئے ہیں. ان علاقوں میں ہماری ٹیمیں پہنچی ہوئی ہیں، ان علاقوں میں ہم میڈیکل فیسلٹیز دے رہے ہیں. باقاعدہ ہماری ایک میڈیکل ایڈ کمیٹی بنی ہے جس میں اس وقت 60,000 سے زیادہ افراد کو ہم میڈیکل ریلیف دے چکے ہیں. تو یہ سارا جو ہے اپنا میڈیکل ریلیف جو فلڈ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں اور گائے بگائے وہ ہمیں اپنی جو ہے سرپرستی سے نوازتے ہیں اور ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ زیادہ تر جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ سینٹرل پنجاب اور یا سدرن پنجاب کی طرف آپ کا ہے، لیکن کیا آپ کی ریچ مثلا بلوچستان میں ایک سٹیج آ گئی ہے کہ کچھ لوگ اب واپس گھر جانے لگے، جیسے آپ بتا رہی تھیں کہ انہوں نے ٹرین چلائی ہے؟ اور آج بہت سے لوگ کیونکہ کوئٹہ میں ہو گئی ہے ٹھنڈ اور وہ گرم علاقوں سے آئے ہیں اور ان کے پاس وہ وہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں ہے نا سہولت، تو آج کئی ہزار لوگ واپس انشاءاللہ. اب یہ لوگ جو وہاں واپس جائیں گے تو یہ تو اپنا ملیامیٹ پائیں گے ہر چیز کو. تو ایسی سچویشن میں جہاں ایک ایمرجنٹ ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے وہاں ایسی جگہوں پہ. اور دوسری چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب جب آپ ایک نیا گھر بنا رہے ہیں تو کیا نئے گھر میں آپ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ جیسے سولر کا مہنگا سمجھا جاتا ہے بہت کام، لیکن اس کی اپلیکیشن بہت زیادہ سکسیسفل ہے پانی کا پمپ چلانے میں اور اکنامیکل بھی ہے. اسی طرح اسٹریٹ لائٹ میں بہت اکنامیکل ہے. تو کیا ان چیزوں سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ پھر اس کا ریکرنگ کاسٹ ختم ہو جائے گی؟ جی بالکل. ہم نے جو آپ نے جیسا فرمایا کہ سب سے پہلے جو فلڈ اس علاقے میں آیا بلوچستان کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا اور سب سے پہلے ہمارا جو ہے وہاں پر تقریباً 3,000 فیملیز ہم نے رجسٹر کی ہیں جن کو ماہانہ بنیادوں پر راشن کی ترسیل بلوچستان میں. اور وہاں پر ہم نے کیا کہتے ہیں وہ ماہانہ بنیادوں پر ان کو راشن کی ترسیل بھی ان کو جاری ہے. اسی طریقے سے جس طرح آپ مکان بنانے کی بات کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس کئی اور فیزیبلٹیز بھی آئی ہیں. جس طرح بھی ہم نے یہ آپ کو ایک اپنا گھر منہاج اپنا گھر کے نام سے ایک اسکیم دی ہے. اسی طریقے سے یہ بھی پلاننگ میں ہے کہ جو سولر انرجی کا کوئی سستا سا فارمولہ اس طرح لا کر جو ہے اس کو لگایا جائے.
پھر جیسے ایک یونٹ ولیج کا آپ نے کہا تو وہاں پر پانی کی جو اس وقت زیادہ بیماریاں ہیضے کی جو پھیل رہی ہیں یا اس فلڈ سے جو وہ ایک گندگی آئی ہے اس سے ہیضہ پھیل رہا ہے اور وبائی امراض پھیل رہے ہیں، تو وہاں پانی جو ہے بڑا ناقص ہے. تو اس کو باقاعدہ وہاں پر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ آسموسس کا پلانٹ ہے، وہ 3 لاکھ روپے کا ایک بار کی وہ کمپنی سے ہماری بات ہوئی ہے. وہ ان علاقوں میں ہمارا مستقبل میں پلان ہے کہ وہاں پر ہم ان کو جو ہے ان علاقوں میں ایک ایسا یونٹ دے دیں جہاں سے وہ اپنا پانی جو ہے ان کو صاف پانی، منرل پانی جو ہے ان کو وہاں سے مہیا. اچھا ایک اور میں بات کسی سے کری تھی تو انہوں نے کہا کہ جو پانی کا ٹیبل ہے، جو پانی کا لیول ہے وہ اوپر آ گیا ہے، تو اگر ہم ہینڈ پمپ لگائیں گے تو بہت ہمیں پانی اچھا ملے گا. کیا وہ جو ہینڈ پمپ والا پانی ہے کیا وہ بھی صاف نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ اس میں زیادہ تر بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں. بیکٹیریا چونکہ اس کا ہم نے اس کا انالائسس کروایا ہے تو وہ بیکٹیریاز انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. تو وہاں پر ان علاقوں میں آپ کو آسموسس پلانٹ لگانے پڑیں گے اگر آپ کو ان کو آگے مستقبل میں بیماریوں سے بچانا ہے تاکہ ہم ٹریڈنگ کر سکیں. جس طرح ہماری کاٹن کی پروڈکٹ ابھی کہا ہے نا، اب کیا ہے انہوں نے یورپین یونین نے کہا ہے. جس طرح عثمان بھائی نے کہا کہ اس وقت جو سب سے بڑا ہماری قوم جو ٹیکس دے یا اس طرف یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر ہماری پاکستانی قوم ایسی ہے کہ اس کا ریکارڈ پر نام ہے کہ پورے 1 سال کے اندر ہماری چیریٹی پر جو ہماری قوم خرچ کرتی ہے وہ 1 خرب 20 ارب روپیہ ہے، آن ریکارڈ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ہیوج، مطلب کہ ڈیزاسٹرز کے علاوہ عام حالات میں ہماری قوم اتنا خرچ کرتی ہے. تو پھر اگر وہ ٹیکس نہیں دیتی تو پھر یہ ہمارے ٹیکس کے نظام کا ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے. اس لیے کہ اس کو سمجھ میں آتی ہے ادھر وہ اجر کے لیے کرتی ہے اور ان آرگنائزیشنز کو دیتی ہے جن پر ان کا ٹرسٹ ہوتا ہے. جی بالکل. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آج ہم نے اپنے ملک کے حالات نہیں بدلے، اپنے عوام کے لیے کام نہیں کیا، اپنے عوام کو انسان نہیں سمجھا، ان کو اللہ کا نائب نہیں سمجھا، ان میں وہ ساری خاصیتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کو نہیں دیکھا، انڈیویجویلٹی کو سیلیبریٹ نہیں کیا، ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ نہیں کیا، زبانوں کی عزت نہیں کی، انسانوں کی عزت نہیں کی، آپ نے پاکستان میں کچھ نہیں کیا، کچھ کیا ہی نہیں. یہ جو آپ نے اس کا ڈیمز کا جو ایشو چھیڑا ہے، اس میں کنسنسس قوم کا جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. وہ میڈیا جو ہے میڈیا سب سے اسٹرانگ رول پلے کر رہا ہے اور پورا جو ہے قوم کی رائے عامہ کو اغوار کر رہا ہے. اس وقت اگر میڈیا یہ کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کر لے اور یقیناً قوم متحد ہے. اب اگر ہم اپنے پڑوسی ملک چائنا کی مثال لے لیں، وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. وہاں بارشیں مونسون ہم سے کوئی الگ نہیں ہے، پورے دنیا کی یہی حالت ہے. تو انہوں نے ہر 25 کلومیٹر پہ اپنے ڈیم پلان کیے ہیں. اس میں 2 طرح کی چیزیں، ایک تو ان کو پانی کا مسئلہ حل ہو گیا اور دوسرا ان کو بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا. تو آپ کی زراعت بھی اور آپ کی ٹیکنالوجی توانائی بھی آپ کی محفوظ ہو گئی. تو یہی طرز عمل ڈاکٹر طارق القادری صاحب نے 15 سال پہلے گورنمنٹ کو یہ کنوے کیا تھا اور پورا پلان انہوں نے دیا تھا کہ آپ اگر بڑے ڈیموں پر اگر قوم کی رائے ہموار نہیں ہوتی اور اس میں سیاسی مصلحتیں ہیں تو آپ ہر 25 کلومیٹر پر چھوٹے ڈیمز پلان کریں. اس میں آپ کا یہ ڈیزاسٹر سے آپ بچ جائیں گے. مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے فائدہ مند نہیں ہوگی. جی بالکل، کوآپریٹو کے لیے بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے کوآپریٹو سوسائٹیز آپ سینرجائز کرتے ہیں جن میں سب کی نمائندگی ہو، مقامی این جی اوز کی ہو، مقامی لوکل گورنمنٹس کا جو سسٹم تھا اس کے ہونے سے بھی مدد ملتی بہت زیادہ، تاکہ جلدی جلدی صفائی اور بہتر سے بہتر سامنے آتا ہے. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح جو لوکل گورنمنٹس کا نظام آیا تھا اس سے بہت فوائد حاصل ہوئے. لوگوں کو مقامی سطح پر جو ہے وہ کافی ریلیف ملا تھا. یہ لوکل گورنمنٹ کا جو ہے نا یہ نظام ختم کرنا بہت بڑی غلطی تھی. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اب بھی اگر ان کو ان ایمرجنسی سچویشن بحال کر دینا چاہیے تو آپ کو سیلاب میں بہت مدد ملے گی سیلاب کی ریہیبلیٹیشن میں. دیکھیں نا اپنی مدد آپ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ہمارے ان کے نظام کا موازنہ کر لیں آپ تو سب کی اسی طریقے سے ڈی سینٹرلائزیشن ہے. یعنی یونین کونسل سطح پر آپ کی ایڈمنسٹریشن موجود ہے اور یہ بہت اچھا نظام آیا تھا اپنا ناظمین کا جس سے لوگوں کو کافی ریلیف ملا تھا. اب اس سے لوگ پھر مایوس ہوئے ہیں کیونکہ ان کو ان کا نمائندہ نظر نہیں آتا جن کو انہوں نے ووٹ دیے ہوئے ہیں. اگر ایم این اے یا ایم پی اے تو ان کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا
اور کس طرح کا کراپ تباہ ہوا ہے. اور ایک اور میں سوال جو پوچھنا چاہوں گا, آپ تو ان جگہوں پہ موجود ہیں, ہماری وائلڈ لائف کا کیا بنا ہے اس سارے سلسلے سر؟ اس میں نے وزٹ کیا سب سے پہلے 29 جولائی سے لے کر مسلسل ہم نے وزٹس کیے مختلف علاقوں کے, اور اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ مال مویشیوں کا ہوا ہے. جن لوگوں کا کاروبار ہی اس پر تھا, ان کا ڈیری کا کام تھا, ان کا اور دودھ دہی کا کام تھا, اور یہ اس میں ٹوٹل اس ڈیزاسٹرز میں ٹوٹلی جو ہے وہ نقصان اس کا ہوا ہے. کئی علاقوں میں جدھر ہم نے منع کیا ہوا تھا کہ وہ نہ ہو, شکار نہ کھیلا جائے, فار انسٹنس ہرن ہے, چنکارا ایک بڑی اسپیشی جو ہے, ان علاقوں میں کیا کوئی ڈیزاسٹر اس طرح وائلڈ لائف کے ساتھ ہوا ہے؟ نہیں, وائلڈ لائف کے ساتھ وہ ان علاقوں میں نہیں ہوا, یہ ان علاقوں میں جہاں پر بند توڑے گئے ہیں. اس میں بھی بہت ایک کہانی ہے کہ آپ جہاں پر وڈیرا ہے, جاگیردار ہے, سرمایہ دار ہے, اس نے اپنی سائیڈ بچا لی ہے, اپنی زمینیں بچا لی ہیں, اور دوسری سائیڈ جہاں پر غریب عوام ہے ان کی سائیڈ سے بند توڑوا دیے ہیں, جو وہ پانی سارے کا سارا جو ہے وہ کئی علاقوں کو, دیہاتوں کو صفحہ ہستی سے مٹاتا ہوا گیا. تو یہ بالکل ایک پری پلانڈ ہے, کہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح وائلڈ لائف کے اندر جس طرح نیچرلی ایک ہرن ہے یا دوسرے جانور ہیں, ان کو کوئی اس طرح کا نقصان نہیں ہوا. ان علاقوں کو نقصان ہوا جس میں رہائش پذیر تھے لوگ, جن میں ان کا کاروبار مال مویشی پر تھا. تو وہ اور اچانک اس انداز سے ہوا ہے کہ ان کو نکلنے کا موقع بھی بہت کم لوگوں کو ملا ہے. یا 1 یا 2 گھنٹے پہلے اطلاع دے دی گئی ہے کہ جناب آپ فوری طور پر یہ گھر خالی کریں, تو وہ بمشکل وہ لوگ یا تو گھروں پر چڑھ کر, چھتوں پر چڑھ کر انہوں نے اپنی جانیں بچائی ہیں, یا وہ لوگ بڑی مشکل سے نکلے ہیں اور اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ کر گئے. ایون کہ اپنے شناختی کارڈ وغیرہ تک اٹھا نہیں سکے, اپنی کوئی چیز نہیں اٹھا سکے, اپنے بچوں کو اور اپنی جانیں بچا کر نکلے ہیں, اور صرف 1 تن جو انہوں نے پہنا ہوا تھا اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں. یہ تو میرا خیال ہے اس کی تو ساری ذمہ داری جو ہے نا